گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ قبرستان سے گھر کی طرف گامزن تھی۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ بڑی دنیا میں تنہا رہ جائے گی۔ اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ایک باپ کا ہی رشتہ باقی تھا۔ آج وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کھو چکی تھی۔ کیا وہ ساری زندگی ایسے ہی تنہا گزارے گی؟ نہیں، اچانک ہی اس کے دماغ میں وہی نیلی آنکھوں والا شخص آیا جس کے ساتھ مرنے سے پہلے اس کے باپ نے اس کا نکاح کروایا تھا۔ اس نے پلٹ کر زمان کو دیکھا تھا جو بہت ہی انہمناک سے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ آج اس کی شادی ہوئی تھی، وہ کسی کے نام ہو گئی تھی۔ یہ احساس دل کو چھو لینے والا تھا۔ لیکن کیا یہ شخص اسے محبت کرے گا؟ کیا یہ شخص اس کو اپنائے گا؟ کیا وہ اس کو اپنا مانے گا؟ ایسے کئی سوالات اقرا کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس نے ہمدردی میں آ کر اس سے شادی کی ہو، لیکن کیا وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ اسے تکلیف سے رونا آ رہا تھا۔ پہلے باپ کی جدائی، اب یہ سوچیں اسے جینے نہیں دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی، لیکن آنکھوں سے تو آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک لڑکی کے لیے یہ وقت بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے جب اس کے سر پر چھت موجود نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں ہوتا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ منہ بولی بہن۔ اگر اس شخص نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ اس نے تڑپ کر زمان کو دیکھا۔ کیا وہ اسے اکیلا چھوڑ کر جانے والا تھا؟ یہ سوچ کر ہی وہ تڑپ اٹھی تھی، لیکن جیسے ہی باہر کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ گاڑی کسی شاندار محل کے سامنے رکی تھی۔ زمان نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بھی زمان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، گھر کے اندر جاؤ، باہر ہی ملازمہ کھڑی ہوگی، میرا حوالہ دینا اور بتانا کہ کون ہو تم۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے رخ پھیر لیا، جبکہ اقرا کا دل 100 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے لمبی سانس بھری۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو چکی تھیں۔ یہ کیسا احساس تھا؟ اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ شخص بہت اپنا محسوس ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے بھی کئی لڑکے اس کے قریب آنے کی کوشش کر چکے تھے، کئی لوگوں سے اس کی سلام دعا تھی، لیکن ایسا احساس اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ اس کا محرم تھا، شاید وہ اس کا شوہر تھا، اسی لیے اس کی ایسی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ زمان کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اکیلے جانے سے گھبرا رہی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ گھر کے اندر کون کون ہوگا، نہ جانے اس کا سسرال کیسا ہوگا، اس کی ساس کیسی ہوگی، نندیں کیسی ہوں گی۔ ایسے کئی سوالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، مگر زمان دو ٹوک انداز میں اسے بہت کچھ پاور کروا چکا تھا۔ وہ شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھا، بلکہ زبردستی کا سودا کیا گیا تھا۔ اس نے بجھے دل کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی تھی۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ زمان باہر آئے، اس کا ہاتھ تھامے اور اسے اپنے ساتھ اندر لے کر جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ باہر نکلتے ہی زمان نے اپنی گاڑی ریورس لیا اور فوراً ہی گاڑی زن سے بھگاتا ہوا لے گیا، جبکہ وہ اس گاڑی کو ہونکوں کی طرح دیکھتی رہی۔ اس کا دل مزید اداس ہو گیا۔ اس کو ابھی کسی سپورٹ کی ضرورت تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اس کے ساتھ جاتا، اسے اپنے ہونے کا مان بخشتا، اپنا گھر دکھاتا، اس کا ذہن بھٹکانے کی کوشش کرتا، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ ان وجوہات کی وجہ سے وہ مزید تکلیف سے دوچار ہو گئی تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ اب تمہارے پاس وہ دل دینے والا باپ نہیں ہے، تمہیں ہر چیز برداشت کرنی ہوگی۔ اقرا سرفراز، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتی ہوئی وہاں سے اندر چلی گئی۔ اس نے زندگی میں بہت سے مراحل طے کیے تھے۔ ماں کے بغیر اس نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ اس کے سر پر محض باپ کا سہارا تھا جو صبح کام پر جاتے، رات کو واپس آتے۔ سارا دن وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، یونیورسٹی اکیلی جاتی تھی، سب چیزوں کو اکیلی دیکھتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سب کرے گی، اسے ڈرنا نہیں تھا۔ اس نے مضبوط ارادے باندھ لیے تھے۔ وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اس شاندار محل میں داخل ہوئی
جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، زمان کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق ملازمہ دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اقرا نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا، داخل ہوتے ہی اس ملازمہ کو سلام کیا تھا، جبکہ وہ ملازمہ حیران ہو کر اقرا کو دیکھ رہی تھی۔ زمان نے پہلے ہی تمام ملازمین کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئے گی جو کہ میری بیوی ہوگی، اس کا بہت خیال رکھنا اور اس کو برابر والے کمرے میں ٹھہرا دینا۔ وہ لوگ یہی سمجھے تھے زمان جس طرح خود سر طبیعت کا انسان ہے اس کی بیوی بھی ایسی ہی ہوگی، لیکن اس لڑکی جو اس گھر کی مالکن تھی اس کو سلام کر رہی تھی۔ ملازمہ کا حیران ہونا بجا تھا، جبکہ فوراً اقرا کا ہاتھ تھامے بولی، جی بیگم صاحبہ، وعلیکم السلام، آئیں میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ اقرا اس عورت سے اپنا تعارف کروانا چاہتی تھی، مگر شاید وہ اقرا کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ اس نے دھیمے سے مسکان سے اس عورت کو دیکھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ عورت سے زمان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے معلوم ہو اس کے سسرال میں کون کون ہے، لیکن پہلی بار کی ملاقات میں وہ جلدی سے اس عورت کے ساتھ گھل مل نہیں پائی تھی۔ ابھی اس کا فی الحال کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ بس خاموش رہے۔ وہ عورت زمان کے برابر والے کمرے میں جانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ ایک پل کے لیے اقرا کو خوف محسوس ہوا تھا، نہ جانے کیوں اسے اتنے بڑے سنسان محل سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھی، اسے یہیں رہنا تھا اور یہی عادت ڈالنی تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، ایک بار پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، نہیں اقرا، تم اتنی چھوٹی چیزوں سے نہیں گھبرا سکتی، تمہیں ابھی دنیا فتح کرنی ہے۔ وہ اپنے آپ کو حوصلہ دے کر کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت طرز پر بنا ہوا تھا، گرے اور وائٹ کلر کا کمبینیشن تھا۔ اسے کمرہ دل سے پسند آیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی، ایک غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا، ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے، دل بے حد اداس تھا۔ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی، وہ ابھی کسی کیفیت کا شکار تھی۔ ماضی، آج اتوار کا دن تھا، گھر میں عجیب ہی رونق تھی۔ اس کے بابا جب گھر ہوتے تھے تو دونوں باپ بیٹی مل کر کھانا تیار کرتے۔ اس کے بابا صبح ہی بیدار ہو گئے تھے، اقرا کو آواز لگا رہے تھے، جاگ جاؤ لاڈو پڑی، کب تک سونا ہے، جبکہ وہ نیند میں ہی مسکرائی تھی۔ اس کے باپ نے کبھی بھی اس پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ تم مجھ پر بوجھ ہو، کاش میرا بیٹا ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ ہی اقرا کو کہتے تھے، تم میری شہزادی ہو جو میرے دل پر راج کرتی ہے، میرے گھر کا سکون ہو، میرے گھر کی رحمت ہو، تمہارے ہونے سے میرے گھر میں روشنی ہے، اگر تم چلی گئی تو میرا گھر سنسان ہو جائے گا۔ اور اقرا اپنے باپ کی باتیں سن کر مسکرا دیا کرتی۔ ایک بار پھر ذوالفقار صاحب کی آواز پر اس نے انگڑائی لی اور فوراً ہی باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر آئی، اس پر شروع سے ہی گلابی سوٹ کرتا تھا، اس نے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی اپنے باپ کو گلے لگایا تھا، گڈ مارننگ وش کیا تھا، ان کے ساتھ ناشتہ بنانا شروع کر چکی تھی۔ اس کے بابا پراٹھے بنا چکے تھے، بس آملیٹ تیار کیا جا رہا تھا، مگر اچانک ہی ان کے گھر میں قیامت آئی تھی۔ ذوالفقار صاحب کا ہاتھ بے ساختہ ہی دل کے مقام پر گیا تھا، وہ تڑپ کر وہیں بیٹھ گئے۔ اقرا جو انڈا نکالنے میں مصروف تھی، بابا کی کڑھانے کی آواز سے پلٹی تھی اور انہیں زمین پر بیٹھا دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ اس نے فوراً ہی ذوالفقار صاحب کو سنبھالا تھا، ان سے ان کی کیفیت جاننی چاہیے، لیکن وہ بولنے کی سدھ بدھ کھو چکے تھے۔ بے ساختہ وہ باہر بھاگی تھی۔ اتوار کا دن تھا، اس سے معلوم تھا کہ گلی میں لڑکے موجود ہوں گے۔ اس نے آواز دے کر مردوں کو اکٹھا کیا، لوگ فوراً ہی اکیلی لڑکی کو دیکھ کر مدد کے لیے بھاگے تھے۔ زمان صاحب کو اٹھایا گیا، فوراً ہی ہسپتال لے کر گئے۔ اقرا بھی سب کے ساتھ موجود تھی، اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا، ہاتھوں میں تری اتر آئی تھی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ فوراً ہی انہیں ایمرجنسی میں لے کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد محلے والے ٹھہرے تھے، پھر اقرا کو دلاسا دے کر چلے گئے۔ بھلا کون کسی کی مصیبت میں ساتھ رہتا ہے، وہ بالکل تنہا تھی، اس کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ساروں قطار روتے ہوئے اپنے باپ کی صحت کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک کوریڈور میں کوئی بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک پل کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہوئی، 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑی جسامت، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، نیلی آنکھوں والا وہ شہزادہ ایک پل میں ہی اقرا کے دل کو بھا گیا۔ وہ فوراً اقرا کے پاس رکا، جو یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے مخاطب کرنے پر ہوش کی دنیا میں آئی، ذوالفقار صاحب کو کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے؟
وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس اجنبی کو دیکھتے ہوئے بولی، بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سیریس کنڈیشن ہے، ہمیں جلد از جلد آپریشن کرنا ہوگا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے اپنے دل کا حال اس اجنبی کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ اس نے انجانے میں اقرا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں، کہتے ہی ICU روم میں داخل ہو گیا۔ کون تھا یہ شخص؟ اقرا نہیں جانتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس باہر آئی، اقرا کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے بابا کو اندر بلا رہے ہیں۔ فوراً اندر گئی تھی، جبکہ ذوالفقار صاحب کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ وہ ان کے قریب گئی۔ ذوالفقار صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس اجنبی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کی نیلی آنکھوں والے شخص کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، میں جانتا ہوں زمان، تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں، بس یہ آخری احسان میری ذات پر کر دو، میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ تم سے گزارش ہے، اس کو کبھی دکھ نہ دینا، کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اتنا خیال کر لینا، اگر یہ روئے گی تو میری روح تڑپ جائے گی۔ جبکہ زمان ان کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا، سر آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی آپریشن کا بندوبست کرتا ہوں، اور رہی اقرا سے نکاح کی بات تو میں وعدہ کرتا ہوں، میں خوش اسلوبی سے اس کو اپنے نکاح میں لے لوں گا، لیکن آپ پہلے ٹھیک ہو جائیں۔ جبکہ ذوالفقار صاحب نے سر نفی میں ہلایا اور زمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ہم جانتے ہیں ہم نہیں بچ پائیں گے، آپ فوراً مولوی صاحب کا بندوبست کریں، ہمارے سامنے ہی نکاح کریں۔ وہ بولنا چاہتا تھا کہ وہ ابھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں۔ اقرا بھی احتجاج کرنا چاہتی تھی، وہ کسی اجنبی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، اس کی پوری زندگی کا سوال ہے، لیکن اپنے باپ کے سامنے وہ اف تک نہیں کر پائی۔ زمان نے جب ذوالفقار صاحب کی طبیعت مزید خراب ہوتے دیکھی تو اس نے فوراً ہی مولوی صاحب کا بندوبست کیا۔ ذوالفقار صاحب کی زندگی میں ہی اس نے اقرا کو اپنے نکاح میں لیا اور فوراً ہی ڈاکٹرز کو آپریشن کے انتظامات کا بولا، لیکن جیسے ہی اقرا نے نکاح نامے پر سائن کیا ویسے ہی زمان صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ لمحہ اقرا کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اس کے دل دہلا دینے والی چیخوں نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا۔ زمان کے لیے بھی بہت مشکل ہو گئی، اقرا بالکل نہیں سنبھل رہی تھی، اس نے آج تک ایسی سچویشن فیس نہیں کی تھی، اس لیے اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کافی دیر اقرا کو سنبھالنے کے بعد اس نے فوراً ہی ذوالفقار صاحب کی تدفین کا انتظام کیا، پھر قبرستان تک اقرا اس کے ساتھ رہی تھی۔ آخری وقت میں بھی وہ اقرا کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ زمان صاحب کے جانتے ہی ان کی تدفین ان کے گھر میں ہی ہوئی تھی، مگر اب وہ مجبوراً آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا تھا، جو بے حد ضروری تھا، اس لیے اقرا کی طرف دھیان نہیں دیا تھا اور انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیا۔ سارا منظر یاد کر کے ایک بار پھر اقرا تکلیف میں مبتلا ہو گئی، ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اب اس کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، وہ ایک اجنبی شخص کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے گی۔ آخر ذوالفقار صاحب کا کیا لگتا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، بس وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کی زندگی بہتر ہو۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہو گیا، وہ واش روم گئی، وضو بنایا تھا، باہر آ کر نماز پڑھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں فریاد کر رہی تھی کہ اس کے باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے، ان کی بخشش فرما دی جائے۔ وہ ان سے راضی تھی، اللہ تو بھی راضی ہو جائے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کافی دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کی، ایصال ثواب اپنے باپ کو پہنچا کر وہ چائے نماز پڑھی سر رکھے لیٹ گئی تھی۔ اس کے جسم کا رواں رواں رو رہا تھا۔ واقعی ایک بیٹی کے لیے یہ لمحہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے، کاش بیٹیوں کے باپ ان سے جدا ہی نہ ہوتے، یہ سوچتے ہی ایک بار پھر تکلیف سے رو پڑی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، لیٹی لیٹی کب سوئی اسے کچھ علم نہیں ہوا۔ اس کی آنکھ رات کے دوسرے پہر کھلی جب اچانک ہی بھوک کی شدت سے اسے اپنا آپ نڈھال ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ناشتے کے وقت ہی تو ذوالفقار صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی، وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کو معلوم تھا اگر وہ زیادہ مزید بھوکی رہی تو اس کا شوگر لیول لو ہو جائے گا اور پھر اس کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آتی تھی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر آئی تھی، اپنا دوپٹہ مزید اچھی طرح اپنے گرد پھیلا لیا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو پورا گھر سنسان ہو رہا تھا۔ اس نے چاروں جانب نگاہ گھمائی، وہ سمجھ گئی تھی کہ زمان کے علاوہ اس گھر میں محض ملازمین تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اس کو دیکھتے ہی جان چکی تھی کہ وہ شخص بہت امیر ہے۔ اس کا دل بہت عجیب حالت کا شکار تھا، وہ کس طرح کا رد عمل دیتی، اس کو معلوم نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ کچن میں داخل ہوئی
وہ کچن میں داخل ہوئی تو پورا کچن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے فریج کھولا تو سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے گھر میں اوون تھا، اسی لیے کھانا گرم کرنا اسے آتا تھا۔ اس نے بریانی پلیٹ میں نکالی تھی، ابھی وہ اوون میں پلیٹ رکھتی اس سے پہلے ہی پیچھے سے زمان کی آواز آئی تھی، کیا کر رہی ہو لڑکی؟ وہ بری طرح سے کانپ گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو زمان اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے اپنے جسم میں کپ کپی تاریں ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، بھوک لگ رہی تھی، کھانا گرم کر رہی تھی۔ زمان نے سر اس بات میں ہلایا اور کچن میں موجود ٹیبل کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولا، شرم تو نہیں آتی؟ شوہر سارا دن کا گیا، اب گھر آیا ہے، کم از کم پانی ہی پوچھ لیتی۔ وہ جو اپنے کام میں دوبارہ سے مگن ہو گئی تھی، زمان کی بات سن کر اچھل پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی نگاہیں اس پر ہی مرکوز تھیں۔ اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور کھانا وہیں شیلف پر رکھے اس کے لیے پانی نکالنے لگی، جبکہ زمان ایک بار پھر بولا، اب پانی کیا دے رہی ہو؟ چلو چائے ہی بنا دو، میرے لیے کھانا بھی گرم کر دو۔ تمہارے چکر میں صبح سے بھوکا ہوں، 2 دفعہ گھر آیا تھا، لیکن آپ میڈم سو رہی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً بھوکا رہنا پڑا۔ جبکہ اقرا گوشت کھانے کے در پر تھی۔ وہ جس انداز میں اقرا سے بات کر رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان بہت پرانا رشتہ ہو۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ اس نے کچن میں موجود چولہے کی جانب دیکھا تو اسے گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ چولہا آٹومیٹک تھا اور اسے ایسے چولہے استعمال کرنا نہیں آتے تھے۔ وہ زمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مجھے یہ چولہا استعمال کرنا نہیں آتا، میں چائے نہیں بنا سکتی۔ اس کا لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، جبکہ زمان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے سامنے چولہا جلایا اور چائے کی پتیلی رکھتے ہوئے کہنے لگا، جب چائے بنانی ہی نہیں آتی تو ایسے بول دیتی چولہا جلانا نہیں آتا، یہ بہانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر کھانا گرم کرو، پھر ساتھ ہی کھاتے ہیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، جبکہ اقرا کی تو سر پر لگی تھی اور تلوؤں پر بھی۔ وہ فوراً بولی، ایسی کوئی بات نہیں، میں چائے بنانے جا رہی تھی، لیکن یہ چولہا ہی خراب ہے، اس میں میری کیا غلطی؟ وہ ناک پھلا کر بولی، جبکہ نہ جانے کی اس زمان کو بہت پیاری لگی۔ اس نے اقرا پر سے نگاہیں ہٹائی تھی۔ ایک بار پھر بولا، مجھ سے بحث نہ کرو، مجھے بحث کرنے والی لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند۔ وہ خاموشی سے کھانا گرم کرو، پھر ساتھ کھاتے ہیں۔ جبکہ اقرا کو اب غصہ آ رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی لاڑ پیار کی عادی تھی، اس کے باپ نے ہمیشہ اس سے محبت سے بات کی تھی اور یہ شخص اسے حکم پر حکم دے رہا تھا۔ وہ غصے میں بولی، میں صرف اور صرف اپنے لیے کھانا گرم کروں گی، کیونکہ مجھے بھوک لگی، اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو اپنے لیے کریں، تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اوون کی طرف مڑ گئی، جبکہ زمان اس چھوٹی سی چھٹانک پھڑکی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اسے باتیں سنا رہی تھی۔ اس نے یکدم ہی اقرا کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا تھا، اسے اپنے روبرو کرتے ہوئے بولا، بہت زبان چلنے لگی ہے نا لڑکی، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو، مجھے زبان چلاتی ہوئی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں اقرا جو اس سے پہلے گھبرائی تھی، اب اس کے چہرے پر ڈر کی ایک رمق بھی نہیں تھی۔ دل ہی دل میں زمان کو یہ چیز بہت پسند آئی تھی۔ اقرا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے بھی حکم چلانے والے لڑکے بالکل پسند نہیں ہیں، آپ اپنا کام خود کریں، اگر بیوی مانتی ہے تو پھر تمیز سے بات کریں، مجھے نہیں پسند کوئی مجھے حکم دے، میرے بابا ہمیشہ مجھ سے پیار سے بات کرتے تھے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ زمان کی آنکھیں بدلی۔ اس نے اس کا بازو تھام رکھا تھا، اچانک ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا، تو ٹھیک ہے جان عزیز، ہم بھی آپ سے پیار کر لیتے ہیں، پھر آپ تو ہمارے لیے کھانا گرم کر ہی دیں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر چھکنے لگا تھا، جبکہ اقرا بالکل اس کے سہارے تھی۔ وہ بے باک انداز میں اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اپنی منمانی کرتے ہوئے دور ہوا تھا، جبکہ اقرا لال گلابی ہو گئی تھی۔ زمان کے ہونٹوں پر بھولی بھٹکی مسکان آئی تھی، چلتے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ فوراً ہی اپنی چائے کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا، فوراً کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے تک بھی اس کے لبوں پر ایک آواز نہیں نکلی، وہ گھبرا رہی تھی۔ زمان کا انداز بہت بدلا تھا، جب وہ آیا تھا اسے یکسر مختلف کھانا کھاتے ہی وہ فوراً اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کمرے کے دروازے سے لگ کر اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا جو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کی تگود میں تھا، جب اس کی تیزی پر پیچھے سے زمان دل کھول کر ہنسا تھا۔ اس کے قہقہے کی آواز اسے دور تک آئی تھی
وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ اقرا کو اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتے کا وقت گزر گیا تھا۔ اس رات کے بعد زمان اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا تھا اور اس بات کی اطلاع ملازمہ نے اسے دے دی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا، اس کی واپسی تھی اور یہ بات ملازماؤں کو معلوم تھی، جبکہ اقرا کو تک پہنچا دی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ بھی اس رات کے بعد اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ شاید اس کے لیے اس کا انداز بدل رہا تھا۔ پہلی رات ہی اس نے دل میں ایک گہری چھاپ چھوڑ دی تھی۔ بے شک مرد کا تھوڑا سا جھک جانا عورت کے لیے بہت ہوتا ہے۔ وہ عجیب کشمکش میں تھی۔ کیا اسے زمان کے لیے تیار ہونا چاہیے؟ وہ پورے 1 ہفتے بعد آ رہا تھا، آخر اس کا شوہر تھا، اس کے لیے تھوڑی بہت تو تیاری بنتی تھی، لیکن اپنے دل کو سمجھا نہیں پا رہی تھی جو مسلسل نفی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر مزید گزری، وہی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی جس سے اقرا کے پہلے دن ملاقات ہوئی تھی۔ نہ جانے اقرا کے دل میں کیا سمائی، وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ملازمہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ اس رات کے بعد اگلی صبح زبان سب پر سختی کر کے گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کو ہر وقت کھانا ٹائم پر دینا۔ اس کی کسی نے کوتاہی کی تو سب کو نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ اگر اقرا بعض اوقات کھانے سے منع بھی کر دیتی، سب اس کے سر پر سوار ہو جاتے، کیونکہ سب کو اپنی نوکری عزیز تھی۔ اس نے ملازمہ کا ہاتھ تھام لیا اور اس کو سر پر بٹھاتے ہوئے بولی، آپ مجھے ایک بات تو بتائیں۔ وہ پرجوش ہوئی تھی، جبکہ ملازمہ جو اس کے سر پر بٹھانے پر ہی گھبرا گئی تھی۔ ملازمہ اقرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جی بیگم صاحبہ، حکم کریں، ہر بات بتانے کے لیے تیار ہے۔ بیگم صاحبہ پر وہ مسکرائی تھی اور ملازمہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تو مجھے اپنی دوست سمجھتی ہوں نا؟ وہ فوراً بولی، جی دوست کیا صحیح، میں تو یہاں کام کرتی ہوں، آپ کی غلام ہوں۔ مزید کچھ کہتی سے پہلے اقرا نے جھڑک کر بولی، فضول باتیں نہ کرو یار، تم میری ایک بہترین دوست ہو، اس گھر میں سب سے پہلے ملاقات تم سے ہوئی تھی، اس لیے فضول نہ بولو، میری بات غور سے سنو۔ اقرا کی بات سن کر وہ ملازمہ خاموش ہو گئی تھی اور سر جھکائے اقرا کی بات غور سے سننے لگی۔ اقرا کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم مجھے اپنے صاحب کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ ان کی فیملی میں کون ہے؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ کہاں پر ہیں؟ اور کب تک گھر آ جائیں گے؟ ان کے ماضی میں کیا ہوا تھا؟ مجھے سے پہلے بھی کوئی ان کی بیوی رہ چکی ہے، کوئی گرل فرینڈ وغیرہ؟ وہ روایتی بیویوں کی طرح بولی، جبکہ اس ملازمہ نے گھبرا کر اقرا کو دیکھا۔ بساختہ بولی، ہمیں صاحب کے بارے میں کچھ بھی انفارمیشن دینے کی اجازت نہیں ہے، میں معافی چاہتی ہوں۔ جبکہ اقرا کو غصہ آنے لگا، اس ملازمہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اگر تم مجھے ان کے بارے میں نہیں بتائے تو دیکھنا میں تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو، اگر میں محبت کرتی تو بے شمار کرتی ہوں، اگر غصہ آ جاتا ہے تو پھر دیکھنا۔ چھوٹی سی ناک پھیلائی بولی، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت فرصت سے بنایا تھا، وہ کسی پری سے کم نہیں تھی۔ ہاں، اس کے پاس نیلی آنکھیں نہیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ بہت اداس ہوئی تھی۔ 2 دن تک اس کا سوگ منایا تھا۔ وہ ملازمہ مزید گھبرا گئی تھی، لیکن اقرا کے زور دینے پر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا، لیکن اقرا بالکل بھی اسے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس نے اقرا کو ایک نگاہ دیکھا اور بولنا شروع کر دیا، صاحب بچپن سے یہ اکیلے رہے ہیں، خدا کی خیر سے ان کے ماں باپ حیات ہیں، لیکن ان دونوں نے ہی دوسری شادی کر لی۔ جب صاحب چھوٹے تھے تب ہی ان دونوں کی ڈیورس ہو گئی تھی۔ تب ان کے بہت پرانے وفادار ملازم ہیں، ہم نے کبھی ان کے ساتھ غداری نہیں کی، صاحب نے ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ وہ اپنی دادی ماں کے ساتھ رہتے تھے، کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے عالیشان بنگلے میں اکیلے ہیں۔ آپ کے آ جانے کی وجہ سے اس عالیشان بنگلے میں دوبارہ سے رونق ہو گئی ہے۔ جب سے دادی ماں کا انتقال ہوا ہے وہ اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ ماں کی بے وفائی، باپ کی دغا نے انہیں بالکل توڑ دیا تھا۔ وہ بہت اکیلے رہتے تھے، ان کا کوئی دوست نہ ہی کوئی دشمن۔ ان کا ایک آفس ہے جہاں پر وہ کام کرتے ہیں، صبح جاتی ہے شام کو آ جاتے ہیں۔ فی الحال ان کی ڈیل ایک بار کے ممالک سے چل رہی ہے، اس لیے دوسرے ملک ہے، مگر رات تک ان کی واپسی ہے۔ ملازمہ بول کر خاموش ہو گئی، جبکہ یہ باتیں سن کر اقرا کو دل سے برا لگا تھا۔ وہ شخص اپنی تکلیف کبھی عیاں نہیں کرتا تھا۔ رات بھی اس نے اقرا کو اپنے دل کا حال بیان نہیں کیا تھا، رو رو کر اپنا حال برا کر چکی تھی۔ اس بیچارے نے تو ساری زندگی یہی تکلیفیں برداشت کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ارادے مضبوط کرنے لگی۔ وہ ملازمہ اسے دیکھتے ہوئے اچانک ہی مختلف لہجے میں بولی، آپ کو معلوم ہے اس رات جب آپ دونوں کچن میں تھے، تمام ملازمین حیران تھے۔ کئی سالوں بعد صاحب کا قہقہہ اس عالیشان بنگلے میں گونجا تھا۔ صاحب مسکرانا تک بھول گئے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں پڑتا آخری بات کب مسکرائے تھے۔ ہم سب تو یہی سمجھے تھے صاحب کی زندگی اب تبدیل ہونے والی ہے۔ بیگم صاحبہ، آپ سے گزارش ہے، ہمارے صاحب سے بہت اچھے انسان ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سہارا بنتے ہیں، کتنے NGO ان کی بدولت چل رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے ایسی باتیں سامنے نہیں آنے دی، مگر کسی نہ کسی ذریعے ہم سب کو پتہ چلی ہیں۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں ہمارے صاحب کا خیال رکھیں، انہیں زندگی کی طرف لیں، وہ بہت اداس رہتے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی تو وہ اپنا دکھ بھول جائیں گے۔ جبکہ اقرا گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ کافی دیر تک وہ ملازمہ بیٹھی زمان کے بارے میں باتیں کرتی رہی، پھر کمرے سے چلی گئی، جبکہ اقرا ایک الگ ہی سوچ میں مگن تھی۔ کیا زمان اسے قبول کر لینا چاہیے تھا؟ کیا اس کی زندگی میں اس کو شامل ہو جانا چاہیے تھا؟ اور یکدم ہی اس کے دل سے آواز آئی، ہاں، تمہیں اس کی زندگی میں شامل ہو جانا چاہیے، وہ تمہارا محرم ہے،
تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کی ہر بات پر لبیک کہنا چاہیے، تم ہی اس کی زندگی بھر کی ساتھی ہو۔ اگر تم اپنا ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤ گی تو وہ بار بار تمہاری طرف آئے گا۔ وہ بہت اچھا ہے میرے بابا کے ایک دفعہ کہنے پر اس نے ہاں کر دی۔ یہی سوچ کر اس نے فوراً اپنے ارادے مضبوط کر لیے، ایک لباس نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ اس گھر میں اس کے آنے کے بعد کا سامان آ گیا تھا۔ اس نے لال رنگ کی فراک پہنی جو بہت خوبصورت تھی، اس کی دودھیا رنگت مزید جچ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ہلکے پھلکے میک اپ میں ڈھال لیا جس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آ گئی۔ اس کو معلوم تھا تھوڑی دیر بعد سامان آ جائے گا۔ وہ اس کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ وہ کر رہی تھی وہ درست ہے یا غلط۔ تھوڑی دیر بعد سامان کی گاڑی پورچ میں رکی۔ اس کا دل گھبرانے لگ گیا تھا۔ اس دن کی حرکت یاد آ گئی، ہاتھوں میں تریک اتر آئی تھی۔ اس نے اپنے ارادے مضبوط کیے، دروازے کی طرف بڑھی۔ آخر میں اس نے کمرے میں آتے ہی ہوئے لال رنگ کی لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگائی، اس لیے وہ زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ زمان جیسے ہی اپنے گھر داخل ہوئے، ایک پل کے لیے اسے عجیب محسوس ہوا اور وہ ٹھٹک کر رکا۔ دروازے پہ آتے ہی وہ لال رنگ پہنے آسمان سے اتر گئی، کوئی بڑی لگ رہی تھی۔ اس کے قدم ڈگمگائے تھے، آنکھوں میں شوق بن آیا، چہرے پر ایک بڑی مسکان آئی۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا اقرا کے روبرو آیا جو تیار تو ہو گئی تھی لیکن ابھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں بولا، ہم تو میڈم ارادے خطرناک لگتے ہیں، کیا میں درست سوچ رہا ہوں؟ اس نے نگاہیں اٹھائی تھی، یہ قاتلانہ آنکھیں اسے اپنے دل پر وار کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اقرا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی زمان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تمام ملازمین کوارٹر جا چکے تھے اس لیے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اقرا کا دل اچھل کر حلق کو آیا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا، لگتا ہے میڈم آج اپنے ہونٹوں سے ہی ہمارا قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، کیا میں درست بول رہا ہوں؟ اس کے ہاتھوں میں تڑی اتر آئی، لبوں پر چپکا قفل تھا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، شرم سے اس کی آنکھیں بھی نہیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے زور سے قہقہ لگا کر ہنسا۔ جبکہ اقرا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، وہ زندگی کی طرف آنے لگی تھی، شاید اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی لانے لگی تھی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگا جبکہ وہ بے قرار لہجے میں بولی تھی، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی نا، کھانا کھا لیں۔ وہ ایک بار پھر ہنسا، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میڈم کو بھوک لگ گئی مگر مجھے بھوک نہیں لگی، آج جب بھوک مجھے لگے گی ان ہونٹوں سے ہی پوری کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اقرا کے تمام راستے بند کر دیے۔ وہ سیدھا اسے لیے کمرے میں آئے، کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے احتیاط سے بستر پر لٹایا۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا یہ معمولی سی لڑکی اس کے لیے کتنی اہم بن چکی ہے۔ اس ایک ہفتے کے درمیان اس نے کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب اقرا کو نہ سوچا ہو، ملازمت سے یہ نہ پوچھا وہ ٹھیک ہے، کھانا کھایا ہے۔ محض ایک رات کی ملاقات ان دونوں کے دل تبدیل کر چکی تھی۔ بے شک جو سکون محرم کی باہوں میں ہے وہ کہیں نہیں۔ اقرا خاموش تھی، وہ اپنے شوہر کو اس کا حق دینا چاہتی تھی۔ اس نے اف نہیں کیا، وہ ایک اچھے باپ کی بیٹی تھی، اس نے وفا کرنا سیکھی تھی۔ زمان بھی وفا کرنا چاہتا تھا، جو بے وفائی تھی اس نے اپنے ماں باپ کی دیکھی تھی، وہ اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس رات اپنے تمام تر حقوق اقرا سے بہت آہستگی سے لیے تھے، نہ اس نے جرحانہ پن دکھایا، نہ ہی اقرا کو تکلیف ہونے دی، بلکہ پل پل اس کو بات کا احساس دلایا کہ وہ ایک موم کی بنی گڑیا ہے جس کو ذرا سی سختی سے استعمال کرے گا وہ ٹوٹ جائے گی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ زمان نے اقرا کے باپ کے حوالے سے جو حقیقت بتائی وہ سن کر اقرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زمان حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا اس کا باپ یہ کام کرتا ہوگا۔ اس کا دل ایک بار پھر رو پڑا۔ دراصل ذوالفقار صاحب اور زمان کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ ISI کے ایجنٹس تھے، سیکرٹ ایجنٹس۔ یہ دونوں اس ادارے سے منسلک تھے لیکن ان دونوں ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ مگر ایک روز ایک کیس ان دونوں کو ایسا ملا جس میں دونوں ہی شامل تھے۔ شروعات میں زمان ذوالفقار صاحب سے بات کرتا تھا، نہ ہی ذوالفقار صاحب زمان سے بات کرتے تھے۔ سب سے بڑی وجہ ان دونوں کے درمیان عمر تھی۔ زمان ان کی عزت کرتا تھا، ذوالفقار صاحب اس کو بچہ سمجھتے تھے، لیکن ان دونوں کو معلوم تھا وقت پڑنے پر وہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے بہترین دوست بننے والے ہیں۔ بے شک دوستی کی عمر نہیں دیکھتی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، درمیان بہترین دوستی ہوگی۔ اکثر اوقات زمان بہت نہیں غصہ کر جاتا، نیا خون تھا، اس کی عادت میں شامل تھا، ہمیشہ ذوالفقار صاحب اس کو قابو کر لیتے، آگے سسٹم کو سنبھال لیتے، اس لیے وہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے۔ ایک بار جب زمان نے بہت بڑے کیس میں الجھ گیا تو اس کی موت کے لالے پڑ گئے، تب ذوالفقار صاحب نے اپنی جان پر کھیل کر زمان کو اس کیس سے نکالا۔ اس پل اس کا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا لیکن ذوالفقار صاحب جان پر کھیل گئے تھے، اس کی حفاظت کر لی۔ اس پل زمان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے گی سب سے آگے زمان ہوگا۔ جب انہوں نے اقرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو وہ ان کی بات رد نہیں کر سکا، خاموشی سے نکاح میں لے لیا۔ نہ جب تک اس کی دادی حیات تھی، ہر روز کہتی تھی، زمان عمر بڑھتی جا رہی ہے، شادی کر لے، تمہارے بچے کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ ان کے منہ سے دادی دادی سننا چاہتی لیکن وہ نہیں مانا، اس کا کہنا تھا شادی محض دھوکے کا نام ہے، بچے
بے وجہ ساری زندگی درد برداشت کرتے، اپنی وجہ سے وہ کبھی کسی بچے کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اسی پل اقرا نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وعدہ کیا تھا وہ مرتی مر جائے گی لیکن کبھی زمان کو دھوکہ نہیں دے گی۔ اس کی گھٹی میں وفا شامل ہے اور حقیقت تھی۔ ان دونوں کی شادی کو تقریباً 10 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر کبھی بھی اقرا نے زمان کے علاوہ کسی غیر مرد کی جانب دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ پر جب اقرا کی جانب سے زمان کو مخلصی ملی تو اس نے اپنی نگاہیں نہیں بھٹکائیں۔ بے شک جب دونوں کی طرف سے وفا دکھائی جائے تو دوسرے پیار میں بانٹا جائے تو کبھی بھی رشتے خراب نہیں ہوتے۔ مضبوط رشتے کی ڈور ایک مخلص عورت اور باکردار مرد ہے۔ اگر عورت نے اپنی طرف سے مخلصی دکھائی، مرد اپنی طرف سے کردار صاف رکھتا ہے تو ان دونوں کو ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا، زمان جیسی نیلی آنکھیں، اس کی جیسی دودھیا رنگت، وہ مکمل اپنی زندگی میں خوش تھی۔ لیکن آج بھی اقرا جب جب اپنے باپ کو یاد کرتی تو اداس ہو جاتی۔ زمان اس کی اداسی کو مسکراہٹ میں تبدیل کر دیتا تھا۔